یہ چیختے ہیں آگے سے ان کی جا کر تندور میں سحریوں کے ساتھ 11 ارب روپے کا جہاز دے کر حاضر بائی جان میں جا کر وزیراعلیٰ ان کی جا کر تندور میں سحریوں کے ساتھ روٹیاں لگا رہی ہے. یہ پنجاب ترقی کر رہا ہے. 25 کروڑ کے عوام کا یہ صوبہ ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جب رائے ونڈ مارچ کیا عمران خان صاحب نے، میں عمران خان صاحب کے ساتھ تھا. جب عمران خان نے آزادی مارچ لاہور سے لے کر 126 دن دھرنا کیا اسلام آباد کے اندر، اس وقت 113 دن رفض جادی وہاں پر موجود تھا. عمران خان ہمارے لیڈر نے غریبوں کو، ہر شہری کو 10 لاکھ کا ہیلتھ کارڈ دیا تھا. آج اس حکومت نے وہ 10 لاکھ کا کارڈ بھی غریبوں سے واپس لے لیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ پنجاب ترقی کر رہا ہے. اور خود جا کر ہر جگہ ہم موجود ہوتے ہیں. جناب اسپیکر، ان کے جھوٹ سن سن کے ہم تنگ آ چکے ہیں، ہماری کان بن چکے ہیں. یہ پھلتا پھولتا جو پنجاب ہمیں دکھا رہے ہیں، ان کو جب ہم آئینہ دکھاتے ہیں تو یہ چیختے ہیں آگے سے. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. پنجاب اسمبلی میں ایسی تقریر آپ نے شاید ہی پہلے دیکھی ہو. مریم نواز کو مخاطب کرتے ہوئے عمران خان کے ایم پی اے نے کہا کہ تم جہاز میں بیٹھ کر آذربائیجان میں سیلیوں سمیت وہاں پر تندوروں پہ روٹیاں لگاتی ہو. مریم نواز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے پنجاب کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے، نہ یہاں پر آئین ہے نہ قانون ہے. مریم نواز کو مزید کیا کچھ کہا، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. تیسرا بجٹ جا رہا ہے جناب اسپیکر. میرے حلقے کے اندر نہ سوئی گیس ہے، نہ سواوا کے اندر پانی کا مسئلہ ہے. سواوا کے پانی بوند بوند کو ترس رہے ہیں. یہ آپ کا ترقی یافتہ پنجاب، جہاں سواوا کے اندر 15 دن کے بعد پانی ملتا ہے، کہتے ہیں پنجاب بڑا ترقی کر کے. نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی سہولت ہے، نہ اسپتالوں میں دوائیاں مل رہی ہیں، تو کہتے ہیں جی یہ پنجاب پھل بھورا ہے. اس لیے میری کہتے ہیں یقین کریں، میری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. آپ اپنا وزیر بھیجیں، آپ اپنے سیکٹری بھیجیں، آپ اپنے آفیسر بھیجیں. میں آپ کو جیلم کے اندر ٹوٹی سڑکیں، برا حال سکولوں کا، اسپتالوں کا برا حال میں دکھاؤں گا. آپ اگر نہ دکھا سکا تو میں اسمبلی سے استعفیٰ دے دوں گا. کہ پچھلے دنوں میں خود اور میرے ساتھ ممبر صوبائی اسمبلی کے ممبر ملک حسن صاحب ایک گاڑی میں کشمیر ہاؤس کے پاس جا رہے تھے. اسلام آباد پولیس نے ہمیں گرفتار کر کے تھانہ اپارا کے ایک عقوبت خانے میں 3 منزلوں نیچے لے کر گرفتار کر کے لے گئے. انہوں نے ہمیں عدالت میں پیش کیا تو جج صاحب نے کہا کہ بتائیں جی ان کا کیا جرم ہے. تو ان کا جو سرکاری وکیل تھا وہ کہتا ہے جی انہوں نے تھانے پر حملہ کیا، انہوں نے گولیاں چلائیں تھانوں کے اوپر. جناب اسپیکر، عمران خان ہمارے لیڈر نے غریبوں کو، ہر شہری کو 10 لاکھ کا ہیلتھ کارڈ دیا تھا. آج اس حکومت نے وہ 10 لاکھ کا کارڈ بھی غریبوں سے واپس لے لیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ پنجاب ترقی کر رہا ہے. جناب اسپیکر، لوگوں کے اسکولوں سے انہوں نے پرائیویٹ کیے اور خود جا کر 11 ارب روپے کا جہاز دے کر حاضر بائی جان میں جا کر وزیراعلیٰ ان کی جا کر تندور میں سحریوں کے ساتھ روٹیاں لگا رہی ہے. یہ پنجاب ترقی کر رہا ہے. 25 کروڑ کے عوام کا یہ صوبہ ہے. اور ہمارے سر یقین کریں، جب وزیراعلیٰ پنجاب وہاں جا کر روٹیاں لگا رہی تھیں سحریوں کے ساتھ، اور تو ہمارے سر شرم کے ساتھ جھک رہے تھے. اس وقت یہ حکومتی نمائندے سو رہے تھے جب پاکستان کے لوگ بھوک سے مر رہے ہوں اور 11 ارب روپے کا جہاز پاکستان کا بچہ قرضے کے اندر جکڑا ہوا ہو اور 11 ارب روپے کے جہاز کر سحریوں کے ساتھ جا کر آپ تندور میں روٹیاں لگائیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ کے والد جسٹس سے جناب شوکت عزیز بٹی صاحب، اس بات کا جواب بھی آپ نے دینا ہے آج مجھے. جناب چیئرمین، کل ان کی وزیر صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ ان کے ایم پی اے ڈیالہ جیل کے باہر نہیں ہوتے، حلیمہ خان ان کا انتظار کر رہی ہے. بالکل سراسر وہ جھوٹ بول رہی تھی. ہمارے ایم پی اے ذرا میں نے حلیمہ خان کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہوتے ہیں، وہ غلط پرمڑے کرتی ہیں. ان کو سمجھائیں کہ خدا کے لیے جھوٹ بند کریں. ہماری پارٹی کا مسئلہ ہے، عمران خان ہمارا لیڈر ہے اور ہم جدوجہد کر کے آئے ہیں. عمران خان کے یہ سارے سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے عمران خان کے ورکر بیٹھے ہوئے ہیں. جب وزیرستان مارچ ہوا، عمران خان نے جب امریکہ میں ڈرون حملے کر رہے تھے وزیرستان میں، تو عمران خان صاحب نے وزیرستان مارچ کیا تو میں وزیرستان مارچ میں عمران خان کے ساتھ رہا. جب رائے ونڈ مارچ کیا عمران خان صاحب نے، میں عمران خان صاحب کے ساتھ تھا. جب عمران خان نے آزادی مارچ لاہور سے لے کر 126 دن دھرنا کیا اسلام آباد کے اندر، اس وقت 113 دن رفض جادی وہاں پر موجود تھا. ہر جگہ ہم موجود ہوتے ہیں. جناب اسپیکر، ان کے جھوٹ سن سن کے ہم تنگ آ چکے ہیں، ہماری کان بن چکے ہیں. یہ پھلتا پھولتا جو پنجاب ہمیں دکھا رہے ہیں، ان کو جب ہم آئینہ دکھاتے ہیں تو یہ چیختے ہیں آگے سے. جناب اسپیکر، میں آپ کو آج ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں خود اور میرے ساتھ ممبر صوبائی اسمبلی کے ممبر ملک حسن صاحب اور ان کے بڑے بھائی سابق ایم این اے ملک عمر اسلم صاحب اسلام آباد میں ایک گاڑی میں کشمیر ہاؤس کے پاس جا رہے تھے. میں پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان کا کارکن ہوں اور ہم تینوں گاڑی میں جا رہے تھے تو وہاں اسلام آباد پولیس نے ہمیں گرفتار کر کے تھانہ اپارا کے ایک عقوبت خانے میں 3 منزلوں نیچے لے کر گرفتار کر کے لے گئے اور 3 دن تک ہمیں انہوں نے تھانے کے اندر گرفتار رکھا. اور یقین کریں کہ
ہمیں انہوں نے دریوں پر بٹھائے رکھا اور جو بستر ہمیں فراہم کیے گئے پتہ لگتا تھا کہ یہ 1947 میں جب سے پاکستان بنا ہے وہ بستر اور وہ رضائیاں ہمیں دی گئیں. 3 دنوں تک ہمیں کار کر کے اس تھانے کے عقوبت خانے میں رکھا گیا اور 3 دن کے بعد جب ہمیں ایک رات کو 3 بجے پولیس والے آئے نام پتہ پوچھنے کے لیے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کو صبح عدالت میں پیش کرنا ہے. میں نے کہا جی ہمارا جرم کیا, ہمیں تو کوئی بتایا بھی نہیں گیا. جب صبح انہوں نے ہمیں عدالت میں پیش کیا تو جج صاحب نے کہا کہ بتائیں جی ان کا کیا جرم ہے. تو ان کا جو سرکاری وکیل تھا وہ کہتا ہے جی انہوں نے تھانے پر حملہ کیا, انہوں نے گولیاں چلائیں تھانوں کے اوپر, پولیس کے اوپر انہوں نے گولیاں چلائیں. یقین کریں میرا ضلع جہلم کے اندر, میں شرافت کے لحاظ سے ضلع جہلم کے نمبر 1 ہوں, میرے اوپر آج دن تک ضلع جہلم کے اندر میرے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے. میں شرافت کے لحاظ, میرا تعلق برصغیر کے عظیم بزرگ حضرت آپ بھی جانتے ہیں شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہے. 400 سال سے لے کر نسل در نسل لوگ ہمارے بابا شاہ صفی آ کے عقیدت مند آتے ہیں. جناب اسپیکر, جب انہوں نے عدالت میں پیش کیا تو جج نے کہا ان پر کیا الزام, انہوں نے کہا انہوں نے تھانہ جلایا ہے, انہوں نے پولیس پر گولیاں چلائی ہیں. تو جج صاحب نے کہا ہے کہ کتنے پولیس والے مرے ہیں. تو جج صاحب کہتے ہیں پولیس والے نے بلٹ پروف جیکٹیں پہنی تھی اس لیے بچ گئے ہیں. تو انہوں نے ہمیں جیل بھیج دیا. یقین کریں اٹک جیل میں رمضان کے روزوں کو مہینوں میں جب اٹک جیل سے ہمیں رہائی ملی تو لوگ مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے. یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے. جیل کے اندر بھی یقین کریں ہمیں 7x7 کے سیل میں رکھا گیا. تینوں 2 میرے ساتھ ایک MP تھے, ایک سابق MNA تھے. ہمیں جیل میں عقوبت 7x7 کے سیل میں رکھا گیا. ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے. کہتے تھے جی MPA کو B کلاس ملتی ہے, ہمیں کسی اسپیکر صاحب سے بھی ہماری گرفتاری پر کوئی اجازت نہیں دی. آج 3-4 دن سے ان کے وزراء جھوٹ بول رہے ہیں اور ہمارے کان پک گئے ہیں ان کے جھوٹ سن کے کہ پنجاب ترقی کر رہا ہے. جناب اسپیکر, یہ کہتے ہیں کہ صوبہ بڑا ترقی کر رہا ہے. سکول اس حکومت نے جو غریبوں کے بچوں کے سکول جہاں پر غریبوں کے بچے پڑھتے تھے انہوں نے پرائیویٹ کر دیے ہیں. آج غریب وہ رو رہے ہیں. جو جہاں پر غریبوں کے بچے یا جو غریب عوام تھی اسپتالوں میں جایا کرتے تھے انہوں نے وہ سکول بھی وہ اسپتال بھی پرائیویٹ کر دیے ہیں. تو کہتے ہیں بڑا صوبہ ترقی کر رہا ہے. بجٹ کے متعلق میں بات کرتا ہوں کہ میرے حلقے کے اندر میرے حلقے کے اندر یقین کریں سواوا اور دینا اور ڈیمیلی کا علاقہ اور منگلا کینٹ کا علاقہ ہے. تیسرا بجٹ جا رہا ہے جناب اسپیکر. میرے حلقے کے اندر نہ سوئی گیس ہے, نہ سواوا کے اندر پانی کا مسئلہ ہے. سواوا کے پانی بوند بوند کو ترس رہے ہیں. جناب اسپیکر, GT روڈ کے اوپر میں مطالبہ کر رہا ہوں 3 سال سے لگاتار کہ انڈر پاس چاہیے. روزانہ میرے مائیں بہنیں بچے ایکسیڈنٹ سے مر رہے ہیں. مجھے انڈر پاس چاہیے. مجھے سواوا کے اندر GT روڈ بچے کراس کرتے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. اوور ہیڈ برج چاہیے. ہمیں پانی کی سخت تکلیف. ہمیں میری واٹر سپلائی اسکیم جو 20-25 سال پہلے لگی تھی ابھی تک بند. 15 دن بعد شہریوں کو پانی بڑھتا ہے. یہ آپ کا ترقی کے یافتہ پنجاب. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. تحریک انصاف کے MPA نے پنجاب اسمبلی میں حکومت کا کچومر نکال کر رکھ دیا. پنجاب حکومت کے حوالے سے جو ان کی پالیسیاں ہیں, جو غریب دشمن بجٹ پیش کیا پنجاب حکومت نے, اس کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا.